اور ماسکو ہونے والی کانفرنس کے کچھ اہم پہلوؤں پر ہم بات کریں گے پاک افغان امور کے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی میں جاننا چاہوں گی آپ سے بھی، جو واشنگٹن میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی کانفرنس میں لا کے روس نے کیا ثابت کیا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کی حکومت تو جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں آ رہی، اور طالبان ایک انٹرنیشنل فورم پر آ کر اور وہاں پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک ملا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ، افغانستان، بھارت، ان ممالک کی جانب سے انیشیلی ان انیشیٹوز کی جو رشیا کی طرف سے کیے گئے تھے ان کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی کسی نہ کسی سطح پر اس کو جوائن کر لیا، کیونکہ تمام پارٹیز جو بھی ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ افغانستان میں امن بارود کے بجائے بات چیت کے ذریعے زیادہ آسانی سے لایا جا سکتا ہے اگر تمام پارٹیز ایک میز پر بیٹھیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے، لیکن اس سے امن کی راہ تو ہموار ہو سکتی ہے، امن آتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ بتائیے، وجہ یہ کہ اچھا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مذاکرات کی جو راہ ہے اس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماسکو اور واشنگٹن کے اوور آل گولز اس ریجن میں کس حد تک الائنڈ ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا نہیں خیال کہ زیادہ الائنڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماسکو اگر افغانستان کے اندر زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح چین لے رہا ہے، کیونکہ ان کے وہاں پر علاقائی مفادات ہیں۔ ایک تو انفلوئنس کی بات ہے، ظاہر ہے چائنا کے افغانستان میں تجارتی مفادات ہیں، اور رشیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو دہشت گرد گروپ ہیں جن میں داعش سب سے سر فہرست ہے، وہ اسپل اوور کر کے ان کے فارمر سوویت ریپبلکس یا سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کے اندر نہ آ جائیں، اور جس کا اثر ڈائریکٹ رشیا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ اور روس کی آپس کی رائیولری جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ سیریا کے معاملے میں بھی رشیا نے ایک انیشیٹو لیا، اور وہاں پر حالات میں تو یہ نہیں کہوں کہ بہت زیادہ سٹیبلائز ہوئے، لیکن ڈیفینیٹلی اس حد تک خونریزی میں کچھ کمی آئی ہے۔ اور یہاں پر بھی رشیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی حفاظت کاری زیادہ کامیاب ہے، اور انہوں نے کم از کم ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے کہ وہ 11 ممالک کو ایک ساتھ لے آئے۔ امریکہ اور رشیا کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں آبجیکٹو ذرا مختلف اس لیے بھی نظر آتے ہیں کہ رشیا ریجنل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے اور امریکہ بائیلیٹرل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور ملک ہم نے دیکھا، جی زلمے خلیلزاد کا بھی ہم نے بتایا وہ اس وقت دورے پہ ہیں۔ ایک اور چیز ہم نے جو دیکھی جو ان یوزول تھی وہ یہ کہ بھارت نے اس کانفرنس میں شرکت کی، جبکہ اس کا موقف یہ رہا کہ وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ظاہر ہوتا ہے بھارت کی شرکت سے آپ کی نظر میں کیوں وہ اپنی پالیسی سے ہٹے؟ دیکھیے، میں نے جس طرح کیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں، اگر امریکہ جو کہ ہمیشہ سے اس پورے آئیڈیا کا مخالف رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پریزنس وہاں پر شو کر رہا ہے، افغان حکومت جو کہ ان مذاکرات کو سرے سے مانتی نہیں ہے وہ بھی وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے شرکت کر رہی ہے۔ اور اگر آپ افغانستان کے اندر پبلک اوپینین دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے وہاں پر ایک نیشنل پبلک اوپینین پول آیا ہے جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی بات چیت کے حق میں ہے، تو وہ بھی پولیٹیکلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پیچھے ہٹیں، اور اسی لیے بھارت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، وہ اس بینڈ ویگن پہ چڑھنا چاہتا ہے۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ آپ کے وقت کا اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ۔